الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إرغاما لمن جهد به وكفر الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا سنة بعد سنته ولا كتاب بعد كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر هجر الخطايا والذنوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى في شان حبيبه القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فرزندان اسلام، عزیز روشن ضمیر دوستوں، بزرگوں، اللہ کے حضور اولاً اس کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اپنی مقدس کتاب کلام اللہ سے آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت بخشی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی۔
ثانیاً اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ عاجز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تلاوت قرآن مجید کی ابھی میں نے سعادت حاصل کی ہے اور آپ نے سماعت کی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ پاک اس واقعے کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جس وقت اہل کفر مشرکین مکہ کی آنکھوں میں اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت برداشت نہ ہو سکی اور انہوں نے تمام حربے استعمال کرنے کے بعد آخر ایک مشاورت اور میٹنگ کا اظہار کیا، جو کہ گزشتہ جمعہ میں کچھ حصہ عرض کر چکا ہوں۔ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، مکہ سے لے کر غار ثور تک، اور پھر دوسرا حصہ غار ثور سے دوسرا سفر، غار ثور سے مدینہ منورہ تک پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدس اپنے دین کے لیے مبعوث فرمایا، اس کی اشاعت اور پورے عالم کو روشن کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے کفار مکہ، مشرکین مکہ سے اسلام، قرآن اور دعوت تبلیغ کا یہ سلسلہ بڑھتا ہوا ان کے لیے تکلیف دہ تھا، تو انہوں نے مشاورتیں قائم کی اور جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے کیا آیا کہ اسلام کے ستون کو ہی ختم کر دیا جائے، اسلام کے مرکز کو ختم کر دیا جائے۔ اور جب کسی چیز کی مرکزی حیثیت کو ختم کر دیا جاتا ہے اس کی شاخیں کمزور ہو جایا کرتی ہیں، اور انہوں نے مشاورت کے اندر یہی طے کیا کہ آج یکجا ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ لیکن ان کی تدبیریں، ان کی مشاورتیں، ان کے منصوبے، ان کا مقصد، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جلدی جا، جائیے میرے پاک پیغمبر میرے محبوب کو اطلاع کر دیجئے کہ دنیا والے مکر کر رہے ہیں لیکن میں ان سب سے زیادہ تدبیروں کو کرنے والا ہوں، اور آج آپ کو یہاں اپنی اس چار دیواری کے اندر رات کو آرام کرنے کی، یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، ہجرت کا حکم ہے آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہاں سے۔ لیکن یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کفار مکہ مشرکین مکہ کی امانتیں سپرد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پار تشریف لائے چار دیواری سے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ نہیں لائے، شیر خدا کو ساتھ نہیں لائے، تنہا آئے، اور اس وجہ سے تنہا لائے کہ کل کوئی کہنے والا، کل کوئی انسانوں کے فرشتوں میں کچھ انسان یہ باتیں نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت آیا تو ساتھ مشکل کشا کو لائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت آیا تو شیر خدا مشکل کشا کو ساتھ لائے۔ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، علی المرتضیٰ اللہ کے محتاج ہیں، وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چار دیواری سے تنہا باہر آنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہوتے، حضرت حسن و حسین اس طرح مظلوم نظر نہ آتے ہمیں۔ مشکل کشا فقط اللہ کی ذات ہے۔ تمام انبیاء، صحابہ اکرام، اولیاء، بزرگان دین، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانی برادری، حیوانات بھی شامل ہیں، اور ان سب کی مشکلوں کو حل کرنے والا، ان سب کی مدد کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اور اللہ نے بتلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے صدیق اکبر کے دروازے پر تشریف لائے، اور پھر سواری پہلے ہی سے تیار تھی اور چل پڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو سفر بہت اہم ہیں اور بہت طویل سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں۔ ایک فرش کا سفر ہے اور یہ ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف، اور ایک عرش کا سفر ہے جسے معراج النبی کہا جاتا ہے۔ اور سنیے، زمین کے سفر کے لیے اللہ کے عالم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سیدنا صدیق اکبر کو منتخب کر دیا، اور آسمانی سفر کے لیے تمام انبیاء کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ گویا کہ روئے زمین پر صدیق اکبر صحابہ کے سردار بنے اور جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے سردار بنے۔ اور سنیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام پایا، وہ مقام حاصل کیا۔ جبرائیل زمین پہ چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آسمان پہلا گزرتے ہیں، دوسرا تیسرا گزرتے ہیں، لیکن سدرۃ المنتہا پر رک جاتے ہیں، آگے اجازت نہیں ہے۔ جبرائیل یہاں سے چلے سدرہ تک اور وہاں رک گئے، لیکن صدیق اکبر پر قربان جاؤں کہ اپنے گھر سے چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تک پہنچے، اور آج بھی حجرے کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آج بھی روزے کے اندر موجود ہے۔ اور یہ اعزاز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نصیب کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو جاتے ہیں اور غار ثور کے قریب پہنچتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے محبوب، میرے آقا
آج تھوڑی دیر باہر ٹھہریے، میں اندر جا کر غار کو صاف کر لوں، پھر بلاؤں گا آپ کو۔ لیکن اس طرف تمام کفار مکہ اور تمام دشمنان اسلام ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار دیواری کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ صبح ہوگی اور پھر نبوت کا چراغ بھی باہر آئے گا اور ہم ایک دم حملہ کریں گے۔ لیکن کسی نے کہا کہ تم اس مکان کی چار دیواری سے باہر کب تک انتظار کرو گے، چلی جائیے اندر۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جا سکتے ہیں اندر، یہ گھر رسول اللہ کا اور اس کی حفاظت کرنے والا میرا اللہ اور اس کا پہرے دار میرا اللہ پہرا دے رہا ہے، وہ ہمیں داخل ہی نہیں ہونے دیتا، ہم کیسے داخل ہوں اس میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر پہنچ گئے اور کفار مکہ نے چار دیواری کے اندر جب داخل ہو گئے تو دیکھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جس کی امانتیں موجود تھیں انہیں تقسیم کر دی، انہیں واپس کر دی، اور پھر پوچھا کہ آپ کے قائد کہاں، آپ کے پیغمبر کہاں گئے ہیں، آپ کے نبی کہاں گئے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، لے جانے والا انہیں لے دیا ہے۔ اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کو صاف کرنے کے بعد اندر تشریف لے گئے، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیم گھڑیوں کو حاصل کر لیا، عظیم خوش نصیبوں کو، عظیم گھڑیوں کو اپنی گود کے اندر سمیٹا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ مختصر کرتا چلا جا رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام پذیر ہیں۔ حضرت ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ وہ کیسا منظر ہوگا، اور وہ منظر کیا اپنی رنگینیوں کو پیش کر رہا ہوگا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں تھا، اور انہوں نے تطبیق بیان کی، فرمایا کہ یوں نظر آیا ہوگا کہ جس طرح رحم میں قرآن مجید رکھا جاتا ہے، اور ادھر سے کفار مکہ دشمنان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئے۔ انہیں معلوم تو تھا کہ جہاں بھی ہوں گے نبوت اور صداقت اکٹھے ہی ہوگی، جدا تو ہو ہی نہیں سکتی۔ چلتے صدیق اکبر کے دروازے پر ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے، اور وہاں جا کر دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، کہا کہ آپ کے بعد کہاں، اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ لے جانے والا لے گیا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہاں گئے۔ تو ظالم وقت کے فرعون ابو جہل نے منہ پہ تماچا رسید کیا معصوم ننھے سے چہرے پر، لیکن تلاش کرتے کرتے غار ثور کے کنارے پر پہنچتے ہیں، قبل اس کے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غار ثور کے اندر تشریف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں یاروں کو
داخل کرنے کے بعد ببول کے درخت کو حکم دیا، کیکر کے درخت کو حکم دیا کہ آپ چل دیے، اور غار ثور کے منہ پر آپ کا قیام ہوگا۔ اور ادھر سے اللہ کے عالم نے مکری کو بھی حکم دے دیا کہ آپ غار ثور کے کنارے کو، دروازے کو بند کر لیجیے۔ اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے مادہ کبوتر کو یہ حکم دے دیا کہ آپ نے غار ثور کے دروازے پر انڈے دینے۔ اور یہ تینوں چیزیں یہاں بیان کرتا چلوں، ان میں کیا حکمت تھی کہ سب سے پہلے غار کے اندر داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کو حکم دیا، کیکر کو حکم دیا، ببول کے درخت کو حکم دیا کہ آپ غار کے دروازے پر آ جائیں۔ یہ کیکر کو حکم کر کے بتلانا مقصود تھا، یہ پیغام دینا مقصود تھا اللہ کا کہ دشمنوں، اگر تم ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچاؤ گے، قرآن، اسلام، دین، میرے محبوبوں کو اگر آپ نے تکلیفیں دی تو پھر یہی کانٹے تمہارا غذا بنے گی جہنم میں، اور ان کانٹوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھ لیجئے تمہارے کانٹے، اور اس نے اتفاق کی بات ہے کہ اس کے کانٹے بھی بہت زخمی کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرا کام یہ پہنچانا تھا کہ مکڑی آئی اور اس نے جالا تن دیا، لیکن شاعر نے کیا خوب کہا، آپ جدھر سے گزرے، آپ جدھر سے گزرے، پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے، پتھر بول پڑے، بوجال کی مٹھی میں کنکر بول پڑے، غار ثور میں داخل ہوئے جو دونوں یار، مکڑی نے تن دیا جالا، کبوتر بول پڑے، مکڑی نے تن دیا جالا، کبوتر بول پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کر دیا، یہ پیغام دے دیا، یہ حکمت بیان کر دی کہ مکڑی نے کس قدر بڑی داغے لے کر اس کو دروازے کو بند کر دیا۔ اے دشمنان اسلام، تم اس مکڑی سے سبق لو، تمہارے عزائم اس سے بھی کہیں زیادہ کمزور ہیں، تمہارے عزائم، تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہارا مشن، تمہارا موقف، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو، تمہاری طاقت تو مکری سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مادہ کبوتر کا وہاں پر انڈے دینا، فرمایا کہ دشمنان اسلام سنو میری بات کو، سنو میرے پیغام کو، سنو میرے میسج کو کہ آج اس مادہ کبوتر نے انڈا دیا، اس سے اس کی اولاد بڑھے گی۔ اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج بھی حرم میں، آج بھی مدینے میں، قرب و جوار میں جتنے کبوتر نظر آتے ہیں اسی کی نسل ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس کبوتری کو حکم دیا، اس نے انڈا دیا، آگے اس کی اولاد بڑھے گی۔ اور پھر سنیے کہ آپ نے اسلام والوں کو تنگ کیا، آپ ان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، لیکن جس طرح یہ بچہ پیدا ہوگا اس انڈے سے اور پھر آگے چلیں گے، میرے محبوب کے چاہنے والے بھی اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے، اسی طرح بڑے بھی ہیں۔ دیکھا آپ نے اسلام کس طرح بڑا ہے، کس طرح پھیلا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر 3 دن گزارنے کے بعد، لیکن وہاں کیسے 3 دن گزرے، لیکن مختصر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر بھی تشریف لاتے رہے اور حضرت غلام بن فہیرہ بھی آتے رہے، کھانا لاتے رہے، ساری چیزیں،
اور مکہ کی جتنی ساری دن کی کارگزاری وہ وہاں پہ بیان کیا کرتے تھے، اور پھر اجڑ بکریوں میں لے جایا کرتے تھے، لے آیا کرتے تھے تاکہ حضرت عبداللہ کے قدموں کے نشان کو مٹایا جائے اور وہ اس چیز کا اندازہ نہ لگا لیں اور اس چیز تک پہنچ نہ جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کرنی تھی. 3 دن غار ثور کے گزارنے کے بعد اب سنیے کہ 3 دن کی بڑی اہمیت ہے. اگر آپ بھی 3 دن لگا لیں تو بہت فائدہ ہوگا. اسلام یہ بتلاتا ہے کہ یہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا گیا، لیکن اسلام میں پوری زندگی بھی لگا لو اسلام کا سیکھنا ناممکن ہے. لیکن 3 دن کی اہمیت کو بیان کر دیا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی معیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن لگائے اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے. اور پھر غار ثور سے نکل کر اللہ کے حکم سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر آغاز اس کا شروع ہو رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور پھر ایک رہبر لے لیتے ہیں اور وہ اپنی سواری پر وہاں سے آغاز کرتے ہیں اپنے سفر کا. اور پھر راستے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی اظہار ہوتا ہے. اور سفر میں حضرت ام معبد ان کا مکان نظر آیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کے اندر جا کر حضرت ام معبد ان سے فرمایا یہ آپ کی بکری دودھ دیتی ہے؟ فرمایا کہ یہ دودھ دینے والی نہیں ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اس کو میرے پاس لائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یہ برکت دکھلا دی کہ پھر گھر کے پورے برتن ختم ہو گئے، اتنا دودھ آ گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جی بھر کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیاس ختم کی اور پھر وہاں سے گزرنے کے بعد ام معبد اور ان کے خاوند جب رات کو گھر میں آتے ہیں اور بھی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں، اس معجزے کو دیکھتے ہیں کہ آج گھر کے اندر سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر پوچھا یہ آج کیا مسئلہ ہے، آج کون سی کرامت اور معجزہ ہے. اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مسافر گزرتا ہوا اور اس نے پانی دودھ مانگا اور پھر ہماری بکری دودھ نہ دینے والی تھی اور پھر انہوں نے اپنی برکت سے ہمیں نوازا اور آج ان کی کرامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ اور آج پورے برتن گھر کے دودھ سے بھر گئے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر آنے والا، مکہ کی سرزمین پر باعث کرنے والا وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا. آؤ چلتے ہیں ان کے راستے میں اور انہیں تلاش کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں. اور پھر انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا، مل گئے راستے میں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے. اور پھر آگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں ایک دشمنان اسلام کی محفل سے اٹھ کر دنیا کی لالچ کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وقت کے فرعون نے ابو جہل نے اعلان کیا جو آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے معاذ اللہ میرے قدموں میں میرے پاس ان کا سر لائے گا، کیا ابو بکر صدیق کو قتل کر کے میرے پاس مجھے خوشخبری سنائے گا معاذ اللہ، میں اسے 100 اونٹوں سے نوازوں گا. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، حضور کو شہید کرنے کے لیے، معاذ اللہ 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے کے لیے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، اور پھر حملہ کرنے کے عزم ارادے سے آگے بڑھا، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کا امر نہیں تھا، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کر کے دکھلائی۔ لیکن جو ہی سراقہ آگے بڑھے اور جو ہی آگے بڑھے، اللہ نے اس کے جانور کو، گھوڑے کو زمین بوس کر دیا، 3 مرتبہ یوں ہوا، اور پھر واسطہ دے کر کہا، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے سچے پیغمبر، اے اللہ کے محبوب نبی، اب میں معذرت کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد حضرت سراقہ انعام اکرام لے کر، تحفے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا، قبول کر لیجیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، آپ کا انعام یہ ہے کہ آپ اسلام میں آ جائیے، آپ اسلام کے عالم بردار بن جائیے، میری خوشی یہ ہے، میرا تحفہ یہی ہے بس۔ اور پھر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کے عالم بردار بنے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر مدینے کے لوگ اس قدر منتظر تھے اور اس قدر انتظار میں تھے، کب نبوت کا چراغ، کب نبوت کا بہت بڑا سورج ہم اسے اپنے سامنے دیکھیں گے۔ تو اطلاع ملی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ وہ اعزاز و اکرام کے لیے، احترام کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر پہنچ کر اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ وہ لوگ چاہنے والے تھے، سچی محبت والے تھے، اور پھر اس پورے واقعے میں ہجرت میں 2 اہم چیزیں ہیں، ہجرت اور پھر نصرت۔ ہجرت میرے پیغمبر کی سنت ہے، میرے صحابہ کی سنت ہے، میرے ولیوں کی سنت ہے، میرے اکابرین کی سنت ہے کہ وہ دین کے لیے ہجرت کیا کرتے تھے، اور میرے اللہ کی سنت یہ تھی کہ وہ نصرت اللہ پاک ان میں شامل کر دیا کرتا تھا۔ میرے اللہ کی نصرت ہوا کرتی تھی، اللہ کی مدد ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ۔ یہ 2 چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ ہجرت کرو گے دین کے لیے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی۔ اللہ کے عالم سے دعا گو ہوں، اللہ ہمیں ہمیشہ دین اسلام کے لیے ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج دیکھیں پورے عالم کے اندر لوگ دنیا کمانے کے لیے ہجرت کیے ہوئے 5-5 سال 7-7 سال تک واپس نہیں آتے، اور بعض دفعہ جنازے آ جاتے ہیں۔ پوچھے تو کس لیے؟ دنیا کے لیے گئے تھے۔ کاش اگر تمہاری یہ نیت یہ ہوتی کہ دین کے لیے ہجرت کرتے، تمہارا کل قیامت کا دن صحابہ جنہوں نے ہجرت حبشہ کی اور صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، کل تمہاری معیت، تمہارا کھڑا ہونا بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمیشہ دین اسلام کے لیے ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔